میرے ہاسٹل کے قریبی محلے میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہائش پذیر تھا جو چوتھی پانچویں کا طالب علم تھا۔ اکثر آتے جاتے اس سے سامنا ہو جانا معمول تھا۔ ایک دفعہ اس نے کسی ٹاک شو میں ٹی وی پہ 2 لفظ سن لیے، ظرف اور مروت۔ اب اس کا مطلب پوچھنے کے لیے اس نے ٹیوشن کے بعد سڑک پہ ہی دھر لیا مجھے۔ بھائی، یہ ظرف اور مروت کیا ہوتا ہے؟ ظرف شاید دل کی وسعت، مطلب بڑا یا چھوٹا ہونا۔ مروت فیلنگس یا احساس۔ اس نے اپنی ناک اور اوپری ہونٹ کھینچ کے پوچھا، اچھا تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس بچے کے برجستہ سوال پہ میں نے اسے تھپکی دی سر کے اوپر اور آگے نکل پڑا۔ مگر وہ دوسرا سوال ہو بہو میرے دماغ میں اٹک گیا۔ اتنا برجستہ تھا کہ مجھے معنی تو معلوم تھے مگر مثال کہاں سے ملے جو اتنی ہی بڑی ہو کہ جو اس لفظ کا ویسے ہی احاطہ کر لائے جیسا اس کا حق ہے۔ مگر جو اماں ملی تو کہاں ملی۔ مدینے کی مسجد ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سورج جلجلا رہا تھا۔ ایک لمبے گول دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے صحن صحابہ اکرام سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ سامنے مسجد کا دروازہ کھلا پڑا تھا جس سے سامنے گہری ریت سے اٹی خشک ریتیلی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک عورت بال کھولے ہوئے ننگے پیر مٹی سے اٹی ہوئی گزری، ٹھٹک کے رکی، رخ دروازے کو کر کے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے تھے۔ جھٹکے سے اٹھے، اس قدر جلدی میں اٹھے کہ ننگے پاؤں ہی دروازے سے باہر رکھ دیے۔ ایک پہر گزرا، دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ عورت اپنے ہی حواس میں ہنوز باتیں کرتی رہی۔ آپ سنتے رہے۔ وہ ہاتھ ہلاتی، فضا میں اشارے کرتی، آپ مسکرا کر سر ہلا دیتے۔ اسی کشمکش میں اصحاب پریشان بیٹھے تھے۔ اچانک وہ عورت دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ہلا کر واپس مسجد میں داخل ہوئے۔ پورا جسم سخت گرمی، ریت کی جلن کے درخت، پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ جناب عمر سے رہا نہ گیا۔ کہا، یا نبی برحق، وہ عورت تو پاگل بدحواس تھی، وہ تو پاگل دیوانی عورت ہے، آپ کیوں اس کی عبث بات اتنی دیر تک کھڑے سنتے رہے؟ بولے عمر، اس عورت کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی نہ سنوں؟ ظرف، نہیں، یہاں مثال لفظ کے مطلب سے بھی بڑی نکلی۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار کر کے لائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھے پہ سیاہ چادر لٹکا کے بیٹھے تھے۔ جو ہی احاطے میں داخل ہوئی، کسی نے کہا، دختر حاتم طائی۔ جھٹ سے اٹھے، کندھے سے چادر گھسیٹ کے کھینچی، مٹی پہ بچھا کے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ بولی، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ دور ہٹ گئے۔ کسی نے کہا، عیسائی کی بیٹی ہے، اتنی تعظیم؟ بولے، سخی کی بیٹی ہے، مجھے سخی کی بیٹی سے حیا آتی ہے۔ اس مقام پہ جہاں گردنیں اترتی ہوں، عزتیں اچھلتی ہوں، وہاں ایک بے دیار عورت کو اتنی تعظیم ملے کہ الٹے پاؤں واپس دوڑی، اپنے بھائی عدی بن حاتم کو پکڑ کر ساتھ لائی، کہا، کلمہ پڑھوائیے، اور مسلمان ہوئے۔ مروت، احساس، یہاں بھی یہ لفظ مثال کے درحق ہیج۔ کسی کا کردار کسی لفظ کے مفہوم سے بھی آگے نکل گیا ہو، ایسا میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا، نہ اب دیکھ پاؤں گا۔ صلو علیہ وآلہ، کوئی نکتہ داں ہو تو آئے۔